للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو بھائی بڑی پرچیاں آ گئی ہیں. خیر ہو، کئی لوگوں کی طرف سے یہ وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کو اور سلسلہ کے طریقہ کار کو علماء دیوبند نے پسند نہیں کیا، جبکہ مشائخ کو علماء کی حمایت حاصل ہے، اور یہی علماء امام مہدی کو پہچاننے کا ذریعہ ہوں گے. جن بزرگوں کو حمایت حاصل ہے مثلا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کنیہ شریف، حکیم اختر شاہ صاحب کراچی والے، پیر ذوالفقار نقشبندی جنگ والے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں. جہاں تک تصوف کا تعلق ہے، وہاں تک اگر آپ علماء دیوبند متقدمین کو سمجھتے ہیں تو ان سب کی تصنیفات تصوف کے موضوع پر موجود ہیں. ہمارے پاس لائبریری میں اس موضوع پر کہ طریقہ ذکر کون کون سا ہے، ذکر کے اوقات کیا ہیں، کیفیات کیا ہوتی ہیں، متقدمین علماء دیوبند کی اور دوسرے محققین کی تقریباً 250 سے زائد کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ سارے صوفی تھے اور انہوں نے اس فن کو آگے چلایا. اب اگر موجودہ دور میں کچھ ایسے حضرات آگے ہیں جن کا علم، جن کا ورع تقویٰ یا جن کی نیکی الحمدللہ قابل رشک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نیک آدمی، ہر عالم آدمی صوفی بھی ہو. تو موجودہ دور کے بزرگوں سے جو آج کل دیوبند میں ہیں، میری گزارش یہی ہوگی کہ وہ متقدمین کی اپنے علماء دیوبند کی وہ کتابیں پڑھ لیں. رہ گئی یہ بات، خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ عہد حاضر کے بہت عظیم بزرگ تھے، لیکن کیا کوئی شخص مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو لطیفہ قلب بھی کرایا ہو؟ حکیم اختر شاہ صاحب کراچی والے بزرگ تھے، نیک آدمی تھے. کوئی ایک بندہ آپ پیش کر سکتے ہیں جسے انہوں نے لطائف بھی کرائے؟ یہی پیر صاحب جنگ والے نیک آدمی تھے. دیکھیں، بیعت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے. یہ بزرگ تو اہل علم بھی تھے، اہل ورع تقویٰ بھی تھے. بیعت اصلاح ہر اس بندے سے بھی کی جا سکتی ہے جو روزمرہ کے معمولات کا شرعی طریقہ جانتا ہو، خواہ وہ عالم ہو یا نہ ہو. تو پورا عالم نہ بھی ہو، روزمرہ کے معمولات کے بارے شرعی طریقہ جانتا ہو تو بیعت اصلاح اس سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ روزمرہ کے معمول میں رہنمائی درکار ہوتی ہے. بیعت تصوف کے لیے شرط یہ ہے ایسے شخص سے کی جائے جو کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو. تو آپ ان بزرگوں میں سے کسی کا کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ کی دلیل میں تو کوئی وزن نہیں ہے. ہر شعبے زندگی کے لوگ ہیں اور ہر گلے راہ رنگ و ہوئے دیگر است. علماء ظواہر کا اپنا مقام ہے اور یہ لوگ
قوم کی ضرورت ہیں اور امین ہیں ارشادات نبوی کے، ارشادات باری کے، لیکن یہ عقائد و اعمال میں ظاہری اصلاح کے کاریگر ہوتے ہیں، کیفیات سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اس کی اپنی عظمت ہے۔ تو اب اگر کوئی صاحب حال یا کوئی صوفی بزرگ نہیں ہے تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گا۔ تو میری رائے میں تو میرے کئی رسالے پرنٹ ہوئے ہیں دیوبند میں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تنصیفات وہ مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی امریکہ سے آئے اور وہاں سے وہ لے آئے حیات برزخیہ جو دیوبند کی چھپی ہوئی تھی، لائبریری میں پڑھی ہے، کہ میں نے امریکہ کے بھی مغربی سرے سے سان فرانسسکو سے ایک کتابوں کی دکان پہ دیکھی اور میں خرید کے لے آیا ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دلیل کس کے پاس ہے کہ وہ رد کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم بھی ہے، نیک بھی ہے، لیکن وہ اس فن سے واقف نہیں ہے، تو جو زیادہ مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میاں ہمیں اس فن کی خبر نہیں ہے، اس کے بارے ہم رائے نہیں دیں۔ بعض حضرات جو ہیں وہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض کرنا نامناسب ہوتا ہے۔ ہر فن پر اس فن کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے۔ من قال فی القرآن برائے فقد اخطا، تفسیر بالرائے اور علم لدنی میں کیا فرق ہے؟ مفسر کے لیے کیا شرائط ہیں جیسا کہ ائمہ مجتہدین کے لیے ہیں؟ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک حدود اربع ہے، ایک فریم ورک ہے جو سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہے۔ یہ ایک آؤٹ لائن ہے، ایک حدود اربع ہے۔ اس کے اندر جو تشریح آپ کریں گے جو اس سے متصادم نہ ہو وہ تفسیر بالرائے نہیں ہو۔ جب کوئی ایسی بات کرے گا جو ارشادات نبوی سے متصادم ہو وہ تفسیر بالرائے ہو۔ اور قرآن میں تفسیر بالرائے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بلکہ جو بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی اسے حضور کے حوالے سے بیان کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا اس نے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم لدنی پہ میں زیادہ بحث نہیں کرتا، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت خضر کے بارے اللہ کریم نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے بغیر کسی مدرسے کے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے اپنی طرف سے علم عطا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول، صاحب کتاب رسول تھے، کلمہ ربہ تکلیما، براہ راست رب جلیل سے بات کرنے کا شرف حاصل تھا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔
لیکن جتنے علوم انہیں عطا کیے گئے وہ تشریعی تھے، ان کی شریعت کے مطابق تھے جو ان کی ضرورت تھی۔ جو علوم خضر علیہ السلام کو دیے گئے وہ متعلق تھے تکوینی امور سے، جو امور من جانب اللہ انجام دیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور نبی تو تکوینی امور کا مکلف نہیں ہوتا، تکوینی امور پہ مامور ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے، اور بعض اہل اللہ کے مقامات و منازل اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وصال کے بعد ان کی ارواح کو بھی ان فرشتوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جو تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت خضر بھی تھے۔ حضرت خضر رحمۃ اللہ تعالی بنی اسرائیل میں سے تھے، اپنے وقت کے کتب مدار تھے، وصال کے بعد تکوینی امور پر اب ان کے پاس علم لدنی تکوینی امور کا تھا، دنیا سے وہ جا چکے تھے، شریعت کے تو مکلف نہیں تھے۔ شریعت کا مکلف ہوتا ہے بندہ جب تک اس کے پاس دنیا کی زندگی ہے، دنیا سے جانے کے بعد وہ اس کا مکلف نہیں رہتا، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب جو دنیا میں موجود ہیں وہ مکلف ہے۔ جب ہم 4-5 ساتھی حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوتے تھے، جماعت وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا، دور دور تک نشان نہیں تھا، تو ایک ساتھی ہوتا تھا، خان زمان اس کا نام تھا، ذمہ دار تھا، تکڑا، گاؤں کا نمبردار بھی تھا، فنا بقا تک مراقبات بھی تھے اور مشاہدات بھی اچھے۔ وہ اپنے کسی کام سے لاہور گیا، غالباً ہائی کورٹ میں کوئی کام تھا اسے، لاہور گیا تو اس سے تجسس ہوا، وہ داتا صاحب کے مزار پہ گیا، مراقبہ کیا، گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، واپس آیا۔ میں حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں موجود تھا جب وہ وہاں وارد ہوا، اور اس نے بیٹھتے ہی بڑی عجیب بات کی۔ اب آدمی سادہ سا تھا، اس نے کہا حضرت میں داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوا، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے، ملاقات بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے مزار کی تو پوجا ہو رہی ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں اور آپ یہ سب کچھ برداشت کیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا، وہ مسکرائے اور فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تم لوگوں کا کام۔ تو کہنے لگا مجھے تو حضرت بات کی سمجھ نہیں آئی، تو حضرت بھی مسکرائے، فرمایا، انہوں نے بجا فرمایا جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو برزخ میں وہ شرعی امور کا مکلف نہیں رہتا۔ اب جو دنیا میں ہم اور آپ موجود ہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں اور ان کی اصلاح کریں۔ اب یہ ان کے ذمہ نہیں، انہوں نے صحیح فرمایا۔ لیکن اللہ اگر کسی کو تکوینی امور پہ لگا دیتا ہے تو اس کی عظمت ہے کہ اسے اس نے ان فرشتوں میں شامل فرما دیا۔ علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے کہا یہ جادو ہے، اس کے مشیروں نے کہا جادو ہے، جادوگروں کو بلاؤ، جادوگر بلائے گئے۔ اب جب جادوگر پورے ملک کے وہاں جمع ہوئے جو چوٹی کے تھے، تو ان کی توقعات فرعون سے وابستہ تھی۔ قرآن ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو پھر ہمیں انعام بھی دینا پڑے گا، انہیں اچھا انعام دیا جائے گا۔ تو فرعون نے کہا اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، میں تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دوں گا، اہل دربار میں سے بنا دوں گا۔ یعنی ان کی ساری توقعات فرعون سے وابستہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا رد کرنے آئے تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب مقابلے کی گھڑی آئی
انہوں نے نبی سمجھ کر نہیں، انہوں نے اپنے فن کا جادو کا ایک بہت بڑا عظیم جادوگر سمجھ کر ادب دکھایا کہ موسیٰ آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت فرماتے تھے انہوں نے نبی نہ مان کر بھی جو ادب کیا وہ ان کے کام آ گیا، احترام نبوت ان کے کام آ گیا۔ وہی معجزہ قبطیوں نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، اور وہی معجزہ جادوگروں نے دیکھا، انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ جب ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے تو میدان میں اترنے تک وہ مخالف تھے۔ جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارا ایک طرف کا پاؤں دوسری طرف کا بازو کاٹ دوں گا اور تمہیں سب کو پھانسی دے دوں گا، درختوں پہ لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا جو کر سکتا ہے کر، فقط مان تک آز، جو ہو سکتا ہے، لیکن تو اس دنیا کے فیصلے کرے گا، آخرت کا فیصلہ تیرے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پورا دین آگے بیان کر دیا کہ جو کفر کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، اور جو ایمان لائے گا اس کو یہ انعامات ملے۔ یہ ساری بات انہیں کس نے سکھائی؟ جو تبلیغ وہ فرعون اور آل فرعون کے سامنے کر رہے ہیں، جس کی کچھ بہت سی باتیں قرآن نے نقل فرمائی ہیں، انہوں نے پورا آخرت کا نقشہ کھینچ دیا کہ جو کفر کی حالت میں جائے گا اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، جو ایمان لائے گا اس کی خطائیں معاف ہوگی، اسے قرب الہی نصیب ہوگا، اسے جنت نصیب ہوگی، اس پر یہ انعام ہوگا، اس پر وہ انعام ہوگا۔ بھئی کس نے سکھایا انہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کی بات ہی نہیں ہو سکی، مخالفت میں آئے تھے، توقعات فرعون سے تھی۔ اب وہ سارا برزخ کا اور آخرت کا حال بتا رہے ہیں۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کیسے بتایا؟ یہ علم لدنی ہے کہ براہ راست اللہ کریم نے ان کے دل پہ القا کر دیا۔ اب علم لدنی کی بھی شرط یہی ہے کہ وہ ان حدود سے باہر نہ جائے جو نبی علیہ السلام کے ارشاد میں، جو سلف صالحین کے ارشادات میں جو حدود موجود ہیں ان کے اندر کوئی تشریح کرتا ہے تو وہ درست ہے، اس سے باہر جائے گا تو وہ علم لدنی نہیں، وہ شیطانی وسوسہ ہوگا۔ یہ پہچان ہے علم لدنی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں اللہ کریم یہ نعمت عطا فرماتا ہے خود ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ وہ لوگ فضول باتیں نہیں کرتے۔ مجھے اسرار التنزیل کے چھپنے پر کسی بزرگ کا گرامی نامہ ملا، انہوں نے دو باتیں لکھی کہ میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے اسرار التنزیل کی کسی جلد کو، مجھے دو باتوں پہ اعتراض ہے۔ آپ نے ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو متقدمین نے نہیں لکھی، باقی تفسیروں میں نہیں ملتی ہیں، آپ کی تفسیر میں ہیں۔ دوسرا اعتراض مجھے یہ ہے کہ آپ نے کچھ اسرار الہی سے پردہ اٹھا دیا اور ایسے باتیں جو اسرار الہی سے تعلق رکھتی تھی آپ نے بیان کر دی۔ تو میں نے انہیں جواباً مختصر سا عریضہ بھیجا کہ حضرت کوئی ایسی بات نوٹ کر کے مجھے تعریف فرمائیے کہ یہ ارشادات نبوی کی جو حدود ہیں ان سے باہر ہے یا ان سے ٹکراتی ہے یا ان سے متفاوت ہے، متضاد ہے، تاکہ میں رجوع کروں اور توبہ کروں۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں جو ان حدود سے متجاوز ہو تو ان حدود کے اندر رہ کر آیت کی تشریح یا حدیث پاک کی تشریح
یہ تو اچھی بات ہے، لوگوں کے لیے سہل ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے۔ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ میں نے اسرار الہی ظاہر کر دیے، تو بھائی میں سمجھتا ہوں میں نے وہی کچھ لکھا ہے جو اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور اللہ میرا خالق ہے، میرے مزاج کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو میں اسے بتاؤں گا یہ آگے بتا دے گا۔ جو اسرار ہوتے وہ مجھے بتاتا ہی نہیں، اللہ تو جانتا تھا کہ یہ آگے بتا دے گا، تو جو بات اس نے چھپانی ہوتی وہ مجھے، تو جب مجھے بتا دی میں نے آگے بتا دی۔ تیسری بات میں نے یہ لکھی کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ میں نے اسرار الہی ظاہر کر دی؟ میں سمجھتا ہوں جو میں نے ظاہر کیا یہ عام باتیں ہیں، اور جو اسرار الہی میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہیں وہ تو آپ لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اگر میں بیان کروں تو آپ کا دماغ چکر آ جائے، آپ قتل کے فتوے دے دیں اور آپ تلواریں سود کر بھاگ پڑیں۔ اسرار کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ بات چھپانے والی ہوتی نہیں ہے۔ پھر ان کا جواب نہیں آیا۔ تو علم لدنی حضرت خضر علیہ السلام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے اندازہ کر سکتے ہیں جن کو صبح کے سورج نے جادوگر، فرعون کے در کا سوالی، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف دیکھا، اور اسی دن کے ڈوبتے سورج نے انہیں شہید دیکھا۔ جو تقریر انہوں نے فرعون کے سامنے کی قرآن میں موجود ہے، سارا برزخ کھول کر انہوں نے رکھ دیا۔ یہ علم انہیں کہاں سے ملا؟ براہ راست اللہ کریم سے۔ ہاں جی، مزیدار سوال ہے۔ مفسرین کرام نے ملکہ سبا کے لیے کہا ہے کہ وہ جنی عورت کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کے والد نے جن عورت سے شادی کی تھی۔ بعض فقہا بھی جن عورت سے شادی کے قائل ہیں، لیکن جدید سائنس کی تحقیق ڈی این اے وغیرہ کے مطابق انسانی نسل کے جراثیم انسان ہی میں منتقل ہوتے ہیں، دوسری نوع سے نسلی انتقال ناممکن ہے۔ اپنی رائے سے مستفید فرمائیں۔ پچھلے دنوں، غالباً پچھلے سال کی بات ہے، امریکہ کے ایک شہر کی خبر تصویر کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے کافی دیر وہ اخبار رکھا بھی، میرا خیال تھا کہ اس پر کچھ لکھوں، لیکن پھر میں نے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ایک امریکی عورت نے کہا کہ مجھے ایک عجیب و غریب انسان ملا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا اس شیطانوں کے شہر میں ایک اصلی شیطان ہوں، شیطانوں کے اس شہر میں ایک حقیقی اور واقعی شیطان ہوں۔ تو وہ میرے ساتھ رہا 2-3 دن، جو وہ مجھے کہتا رہا میں کرتی رہی، پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر میرا خیال تھا کہ میں یہ حمل ضائع کرا دوں، لیکن جب بھی میں یہ ارادہ کرتی تو اس کی شکل میرے سامنے آ جاتی، میں ارادے سے رک جاتی۔ پھر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس بچے کی تصویر بھی دی ہوئی تھی، عام انسانوں جیسا بچہ تھا، لیکن اس کے یہ 2 دانت جو تھے یہ نچلے ہونٹ پر آئے ہوئے تھے۔ وہ تصویر بھی اخبار میں تھی، غالباً اب بھی لائبریری میں پڑھی ہوگی۔ میں نے رکھی تھی کہ اس پر کچھ لکھوں گا، پھر غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔
یہ سائنس بھی وہیں پل بڑھ رہی ہے اور یہ واقعہ بھی وہیں ہوا ہے. اب اس کا کوئی تجزیہ امریکی سائنسدانوں کی طرف سے سنا نہیں ہے. جہاں تک جنوں اور انسانوں کی شادی کا تعلق ہے تو یہ میں آپ کو شمار کر کے بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس کتنے ایسے حالات لے کر لوگ آئے ہیں کہ خواتین سے جن بدکاری کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو ایک ہی علاج ہے کہ جہاں چند دن رہو، اللہ اللہ کرو، اپنے دل کو روشن کر لو، جن قریب نہیں آ سکے گا، اور الحمدللہ ٹھیک بھی ہوگا. یہ وہ کیسز ہیں جو جن بحالت جنیت، جن رہتے ہوئے برائی کرتا ہے. اگر جنی مرد کر سکتے ہیں، جنی عورتیں بھی کر سکتی ہیں. ایسے لوگ بھی آئے ہیں، ایسے جوان بھی آئے ہیں جن سے جنی عورتیں برائی کرتی تھیں. اس کے علاوہ جنوں کو یہ طاقت حاصل ہے، شیاطین کو، جنوں کو، یہ تشکل باشکال مختلف، کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں. سانپ بن جائیں، گدھا بن جائیں، انسان بن جائیں، کسی خاص انسان کی شکل بنا لیں. یہ عورت، جنی عورت کسی عورت کی شکل بنا لے. یہ سب کچھ ممکن ہے. احکام المرجان فی احکام جان، احکام المرجان فی احکام جان کتاب ہے، لائبریری میں موجود ہے. اس میں یہ ساری اس پہ بڑی سیر حاصل بحث ہے. جب جنات مجسم ہو جاتے ہیں تو اندر سے رہتے تو وہ جن ہی ہیں، لیکن ان پر احکام وہ سارے وارد ہوتے ہیں جو جن پر ہوتے ہیں. اگر جن مجسم ہو جائے، انسان بن جائے، گدھا بن جائے، آپ اسے پکڑ لیں تو آپ کے پکڑے وہ شکل تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ اسے چھوڑیں گے نہیں. تو اگر کوئی جنی عورت انسانی شکل میں آ کر کسی انسان سے شادی کر لیتی ہے تو اس پر احکام جو وارد ہوں گے طبی بھی، وہ بھی انسانی وارد ہوں گے. اور احکام المرجان میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جنی عورتوں نے انسانوں، مردوں سے انسانی شکل میں آ کر شادی کی، جن مردوں نے انسان بن کر انسانی عورتوں سے شادیاں کی اور ان سے اولادیں ہوئیں. وہ واقعات بھی اس میں نقل کیے گئے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو مجھ پر بیتا یا میرے سامنے ہوا. میں ڈلوال میں تھا، 1963 کی بات ہے. میرے مراقبات فنا بقا تک تھے الحمدللہ. تو میرے ساتھ 2 ساتھی ڈلوال کے تھے. میں سکول پڑھاتا تھا. 63 کا سال میں نے ڈلوال میں گزارا، تبادلہ وہاں ہو گیا تھا. تو میں جامع مسجد میں، انہوں نے مجھے ایک کمرہ دے دیا، اس میں رہتا تھا اور جمعے کی تقریر کر دیتا تھا، جمعے کی نماز پڑھا دیتا تھا. تو وہ لوگ مجھے جہاں میں رہتا تھا وہاں سے لے گئے کہ نہیں آپ یہاں ہمارے پاس آئیں. پھر میں نے ایک مکان لے لیا کرائے پر، بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، وہاں رہنا شروع کر دیا. 1 سال میں وہاں رہا. اب وہ لوگ میرے پاس شام کو سے ہم ذکر اکٹھا کرتے تھے، سحری کو کرتے تھے. باہر ایک 4 دیواری کے باہر ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی، اس میں ذکر کرتے تھے. تو ایک ساتھی جن کا وصال ہو چکا ہے، محمد مالک ان کا نام تھا، عبد المالک، تو بڑے غریب پرور تھے اور شہر کے اکثر غریبوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے. کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے. ان پر کوئی مصیبت آتی تو ان کے ساتھ تعاون کرتے. تو ایک شام جب ہم ذکر کر کے بیٹھے تو وہ کہنے لگے حضرت ایک بڑی مصیبت آ گئی. کیا مصیبت آ گئی؟ یہاں یہ جو قریبی محلہ ہے اس میں ایک لڑکا ہے، وہ تیلی ہے قوم کا، لیکن وہ کوئلے کی کان پہ مزدوری کرتا ہے اور اکیلا بھائی ہے اور اس کی 3-4 بہنیں ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں. وہ اکیلا کما کے لاتا ہے اور دیہڑی دار مزدور ہے.
تو اسے 2 دن سے جنوں نے پکڑا ہوا ہے اور 24 گھنٹے رات دن پکڑے بھی رکھتے ہیں اور مارتے بڑا ہیں اور چلاتا چیختا رہتا ہے اور مار رہے ہیں اسے۔ میں نے یار اس مصیبت میں مجھے نہ ڈالو، یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر میں تو سارا دن جن ہی نکالتا رہوں گا۔ یہ عامل شامل لوگ ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، عملیات کرتے ہیں ان کے پاس۔ اس نے کہا وہ عاملوں سے بات گزر گئی ہے۔ پھر میں نے کہا ایک شرط پہ علاج کرتے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ کہنے لگا جی ٹھیک۔ میں نے وہ ساتھ دوسرا ساتھی جو تھا وہیں کا ڈلوال کا بھی تھا، اسے مشاہدات بھی تھے، میں نے کہا چلو دیکھو بھائی اسے کیوں جن نے پکڑ رکھا۔ تو جن سکھ تھا مذہباً، اسے پیٹ رہا تھا، تو اسے روکا، پوچھا، بلکہ میں نے کہا یار ایسا کرو، پتہ کرو یہاں قریب ان کی کوئی بستی ہوگی اور ان کی ہر بستی میں ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اسے پکڑ لاؤ، اس کے ذریعے کام کرا دیں۔ وہ ایک بڑا سا پکڑا گیا، اس سے پوچھا، اس نے اس سے پوچھا، کہنے لگا جی میں گدھا بن کے ان کی ڈیوڑی میں کھڑا تھا، یہ باہر سے آیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے پکڑ کر مجھ پر ایک بورا رکھا اور رسی ڈالی اور ڈنڈا لے لیا اور ساری رات مجھ پر یہ مٹی ڈھوتا رہا اور ڈنڈے برساتا رہا۔ تو بڑا برا اشر اس نے میرا کیا۔ جب اس نے چھوڑا تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا، اب میں اسے مارتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھئی تم خال سے ہی نکلے، تم گدھا بن کر کھڑے کیوں تھے؟ کہ جی اس کی جوان بہنیں، میرا دل تھا ان سے مذاق کروں گا تو اوپر سے یہ آ گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم سکھوں کا مزاج جنوں کا بھی ایسا ہی ہے، گدھا بن کر ہی مذاق کرنا تھا۔ تو بیوقوفی تو تمہاری ہے۔ اب چونکہ گدھا بنا ہوا تھا، اس عام آدمی نے پکڑ کر رسی ڈالی، شکل نہیں بدل سکتا تھا، وہ ساری رات اس پر مٹی ڈھوتا رہا، اسے مارتا رہا ڈنڈوں سے۔ تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ کھانا پینا، رفع حاجت کے لیے جانا، یہ تم 24 گھنٹے سے کیسے پکڑے رکھتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے ماں باپ بھی ہیں اور ایک اور بہن ہے، تو ہم گھر کے 4 ہیں، تو ہم باری باری سے کوٹتے رہتے ہیں، کل سے لگے ہوئے ہیں اسی کا۔ خیر ہم نے انہیں منع کیا، اللہ کا شکر ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ جو ساتھی وہ سفارشی آئے تھے، ان کے دل میں تو وہ بڑا تھا، عشاء کے بعد وہ وہاں سے نکلے سیدھے ان کے گھر گئے، پھر واپس میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں ان کے گھر گیا تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں نے دیکھا ان کے سین میں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ کب سے تم نے کس سے کیسے منگوائی تھی؟ کہنے لگا کدھر سے منگوانی تھی، غریب آدمی ہوں، یہاں ڈیوڑی میں ایک گدھا کھڑا تھا کسی کا، تو میں نے پکڑ لیا، آوارہ گدھا تھا، تو ساری رات اس پر ڈھو کر جمع کی، مکانوں کی لپائی کر لی۔ تو یہ جب انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر اسی میں رہنا شروع کر دیں تو ان پر احکام انسانی وارد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ڈی این اے والوں کے اپنے شہر کی خبر ہے، ان سے کہیں وہاں خبر لیں، وہ بچہ بھی ہوگا اور وہ خاتون بھی ہوگی، چونکہ یہ پچھلے سال کی خبر ہے، تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں، اس میں کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو میری قبر پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اس سے مراد جعلی اتر کے سامنے پڑھنا ہے یا پوری مسجد نبوی میں جہاں بھی پڑھیں حضور سنتے ہیں۔ حج کے دنوں میں بھیڑ کی وجہ سے جعلی اتر پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک پوری مسجد نبوی مواجہ رسول ہے، جہاں بھی پڑھا جائے۔ مولانا کی رائے صاحب ہے، صاحب علم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، اور
یہ حضوری ایسی ہوتی ہے کہ یہ کوئی جعلی عطر کے ساتھ پابند نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر دنیاوی حیات میں حضور اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہوتے اور روضہ عطر کی جگہ بیٹھے ہوتے تو کیا یہ ساری مسجد اسی ادب و احترام کی مستحق نہ ہوتی جو حضور بارگاہ نبوی میں بازیابی کے وقت ہے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جعلی عطر کے ساتھ ہی پہنچ جائے. آگے لوگ ہیں، رش ہے، بھیڑ ہے، تو جہاں بھی جائے آداب محفل کا خیال اول ہے اور لازمی ہے. جہاں جگہ ملے وہیں سے کھڑے ہو کر سلام عرض کر دے. حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. حضرت پہلے سوال میں تھا ملکہ بلقیس کے بارے میں. جی پہلا جو سوال ہے نا اس میں ایک حصہ تھا ملکہ بلقیس کے بارے میں. ہاں وہ بھول ہی گئے. تو ملکہ بلقیس کا جواب تو ہو گیا نا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی والدہ جنی عورت تھی. تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ یہ ممکن ہے کہ جنی عورت انسانی شکل میں متشکل ہو کر شادی کر لے تو اولاد کا ہونا ممکن ہے. اور یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ماں جنی عورت تھی. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار متفق علیہ. سیدی کو رکھتے ہوئے شلوار ٹخنوں کے نیچے کرنے کی اجازت ہے. میرے بھائی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی شلوار ہی نہیں، چادر باندھنے والوں کا بھی ایک انداز ہوتا تھا کہ بندہ آگے جا رہا ہے وہ 6 انچ یا 1 فٹ پیچھے زمین پہ گھسٹتی آ رہی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ان کی ضرورت ہوتی تھی، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو وہ تہ بند گھسیٹ کر چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح خود نمائی یا تکبر کے انداز میں یہ تو ایک نشاندہی حضور نے فرما دی نا، چونکہ یہ مین ایک بڑا ایک نشان تھا کہ ان کے ازار اور تہ بند اور شلواریں یا جو بھی وہ پہنتے تھے وہ بڑا نیچے تک گھسیٹ کر چلتے تھے. اب بھی بعض لوگوں نے پتلونیں پہنی ہوتی ہیں اور نیچے وہ سینڈل پہنا ہوتا ہے تو وہ ایڑی کے نیچے سے جوتے میں بھی گھسی ہوتی ہے. یہ بڑائی کے اظہار کے لیے کرنا سختی سے منع ہے، تکبر منع ہے. ان واجبات میں، ان عین فرائض میں نہیں ہے کہ اگر کسی کی سلوار آدھا انچ ٹخنے سے نیچے ہو گئی تو اس وعید میں آ جائے گا. اس میں نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کی آدھی ٹانگیں ننگے ہوں. لوگ بنیادی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جزیات کو دین بنا لیتے ہیں. جس بات پہ اڑ جاتے ہیں اس پہ پکے اڑ جاتے ہیں. وہی بندہ خواہ نماز ادا نہ کرے پرواہ نہیں ہے، سلوار جو ہے وہ گھٹنوں تک ہونی چاہیے. افراط و تفریط احکام شرعی میں جائز نہیں ہے. تکبر سے یہ تو ایک نشانی ہے سلوار نیچے کرے، لباس پہن کر اترانا یا اپنی بڑائی کرے. لباس اچھا پہنتا ہے اللہ کا شکر کرنے کے لیے، تو وہ حکم حدیث میں موجود ہے کہ جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے مطابق لباس پہنو. اللہ اپنی رحمت کے آثار کو تم پر دیکھنا چاہتا ہے. اما بنعمت ربک فحدث. اور یہ بھی ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا ہے. لیکن اگر اسے اپنی بڑائی کے لیے کیا جائے یا اکڑنے کے لیے کیا جائے تو وہ پھر اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے. خاص شلوار ہو یا لباس کا کوئی حصہ بھی اس غرض سے بنایا جائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور اس میں اکڑ کر چلا جائے تو اس وعید کے مصداق ہو جاتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ہمارے سلسلہ عالیہ کا مجاز اور اسے کسی دوسرے سلسلے سے برزخ کی مجازیت مل جائے اور نازل؟ ہاں ممکن ہے. اسے شیطان سے مل جائے گی اور اس اندازے میں اسے بہکا کر لے جائے گا. یہ بالکل ممکن ہے.
ایک بزرگ ہوتے تھے شیرباز غالباً ان کا نام تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، ابھی جماعت نہیں بنی تھی، حضرت نے انہیں حلقے میں لیا، ان کے مشاہدات بہت اچھے تھے، آنے جماعت کی ابتدا ہو گئی تھی لیکن چند ساتھی تھے۔ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دورے پر گئے تو واپسی پر حضرت نے ان سے پوچھا کہ میاں سفید ریش بزرگ تھے، پتلے سے وجود کے اور چھوٹے پورے سے مناسب قد کے، ایک کمال ہے، میں نے کئی دنوں سے نوٹ کیا ہے کہ جب میں سحری کا ذکر کراتا ہوں تم سوتے رہتے ہو، تو پھر تمہارا میرے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ جب عشاء کے ذکر کے بعد آرام فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو میرے پاس دو بزرگ آ جاتے ہیں، وہ مجھے ساری رات ذکر کراتے ہیں، تو میں رات بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں، جب آپ ذکر کراتے ہیں میں سو جاتا ہوں نماز پڑھ کے۔ حضرت نے فرمایا میاں وہ شیطان ہیں، تجھے لے ڈوبیں گے، انہوں نے ذکر تجھے کیا کرانا ہے، اللہ کا خوف کر اور اس سے باز آ جا۔ اب اسے انہوں نے ایسا پختہ کیا تھا کہ وہ کہنے لگا آپ میری ترقی سے جل گئے ہیں، آپ مجھے برزخ سے بزرگ آ کر برکات دے رہے ہیں، آپ برداشت نہیں کر رہے۔ حضرت نے فرمایا جا دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، تو جانتے ہیں برزخ والے جا۔ پھر ہر چیز چلی گئی، نہ وہ بات رہی، نہ وہ کشف رہا، نہ وہ چیزیں رہی۔ اور یہ چیزیں جب یہ انوارات جسم سے سلب ہوتے ہیں تو عموماً ایمانی کیفیات کو بھی لے جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ تو میں نے دیکھا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شیطان کوئی شکل بنا کر کے جا میں تجھے اجازت دیتا، اب تو فلاں سلسلے کا بھی ہے، فلاں، ایسی مثالیں سلسلے میں موجود ہیں۔ مور نبوت والا بابرکت پرچون جو ہمارے سلسلے علی کے نصیر کی فضیلت و برکات کے بارے ارشاد فرمایا، سادہ سی بات ہے بھائی، میرا خیال ہے اس کی بنیاد تو کسی نہ کسی بیان میں آ گئی ہے یا تحریر میں آ گئی ہے۔ یہ بیت اللہ میں صحیح کرتے ہوئے مجھے یاد نہیں کس چکر میں صفا مروہ میں صحیح کر رہے تو مقام صفا پہ جب ہم دعا کر رہے تھے تو باب فتح سے نمودار ہوا اور ہمیں عطا ہوا، اس پہ دنیا کا نقشہ اور اوپر مور نبوت تھی۔ برکات اس کی ظاہر ہیں کہ مور نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج تک ہم نے کہیں سوائے کتابوں کے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ کریم نے جب سے ہمارے جھنڈے پہ لگائی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن پر بھی آ گئی، گھروں میں بھی آ گئی، ہر جگہ ہر مسلمان کے گھر میں مور نبوت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ جہاں تک روئے زمین کا تعلق ہے تو اس وقت جاپان سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے لے کر افریقہ تک الحمدللہ ہر جگہ اس مور کے حامل اور اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ یعنی چند سالوں میں جس طرح یہ دنیا کے نقشے پر مور ہے، اسی طرح دنیا کے زمین کے سینے پر ہر جگہ اللہ اللہ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ ہی کی برکت ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے، اسی کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے اس چیز کو اتنا پھیلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے اور زندگی کو سہل بنانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی فسادی اور سخت مزاج بندے سے گزارنا کرنا پڑے تو اس کا مسنون طریقہ بتا دیجیے۔ یہ خواتین کا سوال ہے، اور یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل حق ہے،
اس میں تو غلطی کی گنجائش نہیں. جو دوسرا کہتا ہے وہ غلط ہے، وہاں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی میاں بیوی میں، کبھی والدین اور اولاد میں، اور عموماً ساس اور بہو میں یہ مقابلہ شروع رہتا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، جی یہ بچہ بہت ضد کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے بچہ ضد نہ کرتا ہو، آپ کرتے ہو سکتا ہے بچے کا مطالبہ صحیح ہو، آپ ضد کر رہے ہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہ کوئی کتاب مانگ رہا ہو، اس کی ضرورت ہو، آپ کہتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے میں خرید کر نہیں دیتا، تو ضد بچہ تو نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو کلی طور پر سچا سمجھ لینا اور دوسرے کو بالکل جھوٹا یا غلط اس کا سمجھ لینے سے ضد پیدا ہوتی ہے. تھوڑی سی گنجائش رکھیں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ہی غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے اگلے کی 100% بات صحیح نہ ہو، لیکن شاید 50-25% اس میں بھی صداقت ہو. اس انداز سے دیکھا جائے تو پھر مقابلہ نہیں رہتا، پھر ضد نہیں رہتی، پھر کوئی افہام و تفہیم کا راستہ نکل آتا. اب ایک جھگڑا بڑا بنتا ہے، جو خاتون شادی کر کے آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ میری ہی ملکیت ہے، حالانکہ اس بندے کے اور بھی اس کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ملازمت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اب وہ کلی طور پر بیوی کے قدموں میں بیٹھ جائے یہ تو ممکن نہیں. اسے کما کے بھی لانا ہے، اسے دوسروں کے حقوق کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داریوں کا، کسی کی شادی، کسی کی موت. تو اگر بیوی یہ گنجائش رکھے کہ میرے حقوق پورے ہو رہے ہیں، باقی اپنی ذمہ داریاں دوسری بھی اس نے پوری کرنی ہے، تو جھگڑا نہیں ہوتا. میاں بھی اگر یہ حق رکھے کہ بیوی بھی انسان ہے، ہمارے گھر میں آئی ہے، گھر کا ایک فرد ہے، اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے گھر کا بوجھ یہ اکیلی اٹھا لے، تو شاید کچھ نہ کچھ. اب بہو آ جاتی ہے، بہو سمجھتی ہے یہ میرا میاں ہے، ساس کہتی ہے نہیں یہ میرا بیٹا ہے تو دونوں سچی، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا میاں بھی ہے. اب جو بیٹے کے حقوق ہیں وہ ماں طلب کرے اور جو میاں کے حقوق ہیں وہ بیوی طلب کرے، پھر تو جھگڑا نہیں ہوتا. تو پھر تو نہ کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، نہ ضدی ہوتا ہے. اپنے حقوق جب سارے پہ قبضہ کرنا چاہیں تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. والدین بھی برداشت نہیں کرتے، جب تک گھر نہیں لاتے کہتے ہیں ہماری دلہن تو کوئی حور ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، اس کا مزاج، اس کی شکل و صورت، اس کی عادتیں، سبحان اللہ. جیسے گھر میں آتی ہے تو کہتی ہے ایک ڈائن گھر میں داخل ہو گئی، اس نے تو سارا نظام الٹ دیا. پھر وہ ساری باتیں بدل جاتی. شادی سے پہلے بہو کو بھی ہوتا ہے جی میری ساس تو مجھ پہ نثار ہوتی ہے، واری واری جاتی ہے، جب ہر گھر آتی ہے واسطہ پڑتا ہے تو کہتا ہے کس مصیبت میں پھنس گئی، یہ بڑھیا تو بڑی کوئی سخت مزاج ہے اور ضدی ہے اور یہ ہے. تو بھائی جب کوئی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہو بھی جائے جھگڑا تو بیٹھ کر سوچ لے کہ کہاں میں نے زیادتی کی ہے اور کہاں دوسرے نے غلطی کی ہے. تو یہی مسنون طریقہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو ایک بزرگ بیوی کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے بیٹھ کر ساری بات سن کر سلجھا لے. تو جھگڑا یہاں شروع ہوتا ہے جب اپنی حد سے بڑھ کر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جب دونوں طرف سے پورے کے پورے کا مطالبہ ہو تو جھگڑا تو ہوگا. اب جو تکڑا ہوگا وہ چھین لے گا. اپنی حد میں رہیں. والدین کا حق ہے لیکن والدین سمجھیں کہ بہو کا بھی حق ہے. بہو کا حق ہے لیکن وہ یہ سمجھے کہ والدین کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے. تو پھر سارا کام ٹھیک چلتا رہتا ہے.
تو ان میں سے کوئی فریق بھی اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے جب تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ طریق نسبت ویسیہ میں لکھا ہے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرب قیامت میں مجذوبوں کو اللہ مناصب دے دے گا، مثلا اقطاب کے مناصب یا غوث کا منصب مجذوبوں کو دے دے گا، جس کے نتیجے میں وہ تباہی آئے گی کہ قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی وہ سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ وضاحت فرما دیجیے اس کی وضاحت کیا فرما دیجیے، تو خود واضح بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجذوب ہوتا کون ہے؟ مجذوب کسی پیدائشی پاگل کو نہیں کہتے جیسا آج کا رواج ہے جو پاگل ہو جائے مجذوب ہو۔ مجذوب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو باقاعدہ تصوف کی تربیت حاصل کرتے ہیں، مراقبات حاصل کرتے ہیں، پھر کسی ایک مراقبے پہ جا کے رک جاتے ہیں تو وہاں کھڑے کھڑے اس کی تجلیات بڑھتی رہتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، ان کی باریک نسیں دماغ کی کام چھوڑ جاتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مکلف شرعی نہیں رہتے، نہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، نہ اللہ حرام کے، دماغ پاگل ہو گئے تو ان کا سٹیٹس وہی رہتا ہے جو جب تک عقل سلامت تھی تو جو وہ کرتے تھے، جب پاگل ہو گئے مکلف شرعی نہ رہے، نہ انہیں ترقی ہوتی ہے، نہ ان سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کا اپنا وہ منصب جس سے وہ پاگل ہوئے تھے وہ بحال رہتا ہے۔ ہر آدمی مجذوب نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کا نظام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اعمال ہی تم پر حکومت کریں گے۔ ہمارے جو دنیاوی حکمران ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کردار کا پھل ہوتے ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں ویسا حکمران بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اچھی نہیں ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا خرابیاں کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ وہاں کی اصلاح کر دے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اس کی مرضی، یا کوئی اچھے لوگ بدل دے، اس کی مرضی۔ تو ہم اپنی اصلاح تو کرتے نہیں، لانگ مارچ سے بدلنا چاہتے ہیں، تو جلوسوں سے، لانگ مارچ سے، جھگڑے سے اور فساد بڑھتا ہے، تکلیفیں بڑھتی ہیں، کوفت بڑھتی ہے، مثبت تبدیلی نہیں آتی۔ ایک نظام یہ ظاہری ہے جس کا میں نے عرض کر دیا، ایک باطنی نظام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے جس کے لیے اللہ نے پوری انسانی آبادی میں 4 کتب منتخب فرماتا ہے، اللہ ایک غوث منتخب فرماتا ہے، پوری دنیا پہ ایک وقت میں ایک غوث ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو قطب یا غوث ہو خود اسے پتہ بھی ہو میں قطب یا غوث ہوں، پتہ ہوتا بھی ہے، پتہ نہیں بھی ہوتا، اللہ بتا دے، اس کی مرضی، سمجھ نہ آئے اس کی مرضی، لیکن وہ جو کام ہے باطنی دنیا کے وہ اس کے تو جیسے سورج کو کوئی پتہ نہیں کہ میری کرنوں سے زمین پہ کیا کیا ہو رہا، چاند کو پتہ نہیں کہ میری روشنی سے کیا کیا تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی باطنی اور روحانی دنیا کے روشن ستارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہیں خبر ہو، ان کے وجود اور ان کی روحانی کیفیات کے ساتھ امور منسلک کر دیے جاتے ہیں جو انجام پاتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی مکان کو گرانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادیں، دیواریں توڑتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، یا چھت گرا دیتے ہیں آہستہ آہستہ، ایک ایک اینٹ کر کے جدا کر۔ قدرت کا نظام بھی ہے، انسان کے وجود کے سیل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے۔ کائنات کی موت بھی جب آئے گی تو یہ جو باطنی نظام وجودوں سے اللہ نے وابستہ کیا ہے وہاں باشعور لوگوں کی جگہ مجازیب کو بٹھا دے گا، اور یہ اس عہد کے لوگوں کے
کردار کا نتیجہ ہوگا۔ جنہیں اپنی ہوش نہیں ہوگی، ان سے جو آگے ریز جائیں گی یا ان سے جو آگے کیفیات منتقل ہوں گی، ان میں بھی کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اور یوں دنیا خرابی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ ایمان والے اٹھ جائیں گے، کسی مومن پر قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے قیام سے پہلے حضور کا ارشاد عالی موجود ہے کہ اللہ کریم ایسی ہوا چلا دیں گے کہ جس میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ دنیا سے اٹھ جائے گا، اور ساری بدکار برے بے دین رہ جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا